میں مسجد نبوی کے احاطے میں کھڑا تھا۔ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت تو دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں اور نہ چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، اس کو تو میں نے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا۔ اس کی عمر تقریباً 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا، اس کا کیا جرم ہے؟ آپ لوگ اس کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ اس پر کیا الزام ہے؟ انہوں نے مجھے کہا، آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ سرکاری کام میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس نوجوان کو کئی دن سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ صرف روضہ رسول پر روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، سارا دن یہاں ہی گزار دیتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ نہیں، اس نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینے میں رہ رہا ہے۔ اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس اس کے ملک بھیج دیں گے۔ وہ شخص مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے اور یہاں رہنے دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، دیکھو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ملک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، سب کو ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا اسلام بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ اور اگر تم بات کرتے ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے اور ہر مسلمان مدینے میں رہنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مدینے میں رہنے لگیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہاں جتنی مرتبہ چاہے آؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن قانون کا خیال رکھتے ہوئے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، ٹھیک ہے، جو کہنا چاہو کہہ دو۔ نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے اس کو چھوڑ دیا اور نوجوان نیچے گر گیا۔ پولیس والے بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت دیکھ کر ان کو بھی اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ نوجوان روتے روتے ساکت ہو گیا۔ پولیس والوں نے کہا، اٹھو، اب چلو ہمارے ساتھ، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ پولیس نے اس کو ہاتھ سے ہلایا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ پولیس والے سمجھے کہ یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر پانی چھڑکا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جلدی سے ایمبولنس بلوائی گئی۔ ایمبولنس میں موجود ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ یہ تو مر چکا ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندیوں پر تھا یہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی
اور اسے ہمیشہ کے لیے مدینے کا باسی بنا دیا اور جنت البقیع میں اس کا قیام فرما دیا۔